بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہوں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے قربانی کے حوالے سے، کہ بجائے اس کے کہ آپ جانور ذبح کریں اور پیسہ ضائع کریں خدا نخواستہ، تو میں نے ایک واٹر کولر لگا دیا ہے، میں نے غریب بچی کی شادی کے لیے پیسے دے دیے ہیں، میں نے فلانے بندے کی ہیلپ کر دی ہے۔ یہ آج کل بڑا آن ہے۔ یا تو یہ کچھ سادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ناسمجھی کی بنیاد پہ ایسا کہتے ہیں، یا پھر کوئی ضرورت سے زیادہ سمجھدار لوگ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ایک جو ہے انٹینشنل ایفرٹ ہے شاعر اسلام کو انڈرمائن کرنے کی، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھانے کی کہ آپ نیکی بھی اپنی مرضی سے کریں، اللہ اور اللہ کے رسول جو کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو پیسے دینا زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ پیسے دیں، آپ کو لگتا ہے قربانی کرنا اہم ہے تو آپ قربانی کریں۔ اگر تو یہ ایک دانستہ کوشش ہے اور اس میں ہم جیسے سادہ لوگ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا چیز ہے۔ دین، اسلام، مسلمان ہونے کا مطلب ہے سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اپنی خواہشات کو، اپنی ول کو، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی، خدا کے رسول کی مرضی کے تابع کرنا، اپنی خواہش کو سرنڈر کر دینا خدا کی خواہش کے سامنے، خدا کی مرضی کے سامنے، خدا کے رسول کے حکم کے سامنے۔ جو اللہ کے رسول، قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، جو اللہ کے رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے منع ہو جائے۔ تو دین بیسیکلی اگر ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، ویسے تو نیکی نان بلیورز بھی کرتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، صدقہ مطلب خرچ بھی کرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ اگر تو ہم اس کو خدا اور خدا کے رسول کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں تو پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا حکم اور میری مرضی میں خدا کا حکم افضل ہے، اللہ کے رسول کی سنت افضل ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غالباً نسائی کی حدیث ہے، کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اسی طرح حج کے بارے لوگوں نے بڑا حج کے پیسے دے دیں اور یہ کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہے اور اس نے کبھی اس کا ارادہ بھی نہیں کیا اور اس نے حج کیا بھی نہیں، تو وہ ایسے مرا جیسے منافق۔ دوسری چیز، قربانی کے ایسنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ذہنوں کے ساتھ، اپنی محدود سمجھ اور علم کے ساتھ ایک وقت میں مفتی بھی بن جاتے ہیں اور اکانومسٹ بھی بن جاتے ہیں اور فلینتھروپسٹ بھی بن جاتے ہیں اور اینتھروپولوجی کے بھی ماہر بن جاتے ہیں، تو پھر یہ مسائل جنم لیتے ہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے ہوئے تھے، آپ مجھے بتائیے کہ کون سی عقل، کون سی وزڈم، کون سی لاجک، کون سی ریزن یہ کہتی ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو؟ لیکن وہ خلیل تھے، خدا کے خلیل، ان کے امتحان بھی بہت بڑے تھے۔ کبھی آگ میں ڈالا گیا، کبھی کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو جنگل بیابان کے اندر چھوڑ کے آئیں، اور کبھی کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دیں۔ آپ کے آس پاس جو کچھ آپ کو سب سے پیارا لگتا ہے اس پہ چھری چلا دینا خدا کے حکم سے، یہ قربانی ہے۔ اگر آپ میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہش، آپ اپنی پیاری چیز، آپ اپنی مرضی پہ خدا کے حکم اور خدا کے رسول کے حکم سے چھری چلا لیں، تو پھر سمجھیں کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔
یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کے وقت میں قربانی ہی بڑی نیکی ہے۔ آپ اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور کام کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ صدقے کا اس کا اجر مل جائے، لیکن قربانی نہیں ہوگی، آپ وہ نیکی سے محروم ہوں گے، اس سنت ابراہیمی سے محروم ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محروم ہوں گے، اور اس کا بدلہ کوئی بھی صدقہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسانیت کی جو ہمدردی ہے وہ قربانی اور حج اور مسجد کو 4 پیسے دیتے ہوئے ہمارے اندر کیوں جاگتی ہے؟ جب آپ 35 لاکھ کی گاڑی خرید رہے ہیں، 50 لاکھ کی گاڑی خرید رہے ہیں، تو آپ یہ سوچ لیں کہ یار 50 کی بجائے میں اگر 30 کی گاڑی ہے تو گاڑی نا، تو 20 لاکھ کے لیے میں 20 لڑکیوں کی شادی ہو جائے گی۔ آپ جب 5 کروڑ کا 4 کروڑ کا گھر خرید رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا سوچیں، میں تھوڑا سا چھوٹا گھر لے لوں اور میں 1 کروڑ سے پورے پاکستان میں واٹر کولر کیوں نہ لگا دوں؟ تو یہ بیسیکلی شاعر اسلام کے ساتھ مذاق ہے اور ان کو انڈرمائن کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اکانومی کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، آپ اگر لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لاکھوں چھوٹا چھوٹا کسان سارا سال بیچارہ محنت کرتا ہے، 2 جانور پالتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کہیں کہ میں تو واٹر کولر لگا رہا ہوں، تو وہ بیچارہ جو سال سے امید لگا کے بیٹھا ہے کہ اس سے میری فیملی کو کچھ آئے گا، اور جتنا بڑا اکنامک امپیکٹ ہوتا ہے، 3 دنوں کے اندر بلینز آف روپیز سرکولیٹ ہوتے ہیں اس اکانومی میں، آپ کی اکانومی کو ایک لائف بلڈ ملتا ہے۔ تو یہ ناسمجھی کی باتیں۔ ایک دن میں کہیں سن رہا تھا، آپ مسجد میں سیمنٹ کی بوری اس وقت تک دیں جب آپ کے آس پاس کوئی بھوکا نہیں ہے۔ بھائی آپ نے بھوکھوں کو، اس مدد کو مسجد کے ساتھ کیوں ایسوسیٹ کر دیا؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ بچوں کے کپڑے اس دفعہ نہ لیں اور جو آپ کے پڑوس میں بھوکا ہے اس کو دے دیں؟ اصل میں جو براہ راست وار ہم اسلام پہ کسی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو وہ یا پھر ہم مولوی پہ کر دیتے ہیں یا مسجد پہ کر دیتے ہیں، یا اس طرح کے موقع کو ہم غنیمت سمجھتے ہیں اور پھر اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، دین میری مرضی نہیں ہے، دین آپ کی مرضی نہیں ہے، دین خدا اور خدا کے رسول کے حکم کا نام ہے۔ وہ ہمیں اچھا لگے اچھا نہ لگے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دیننا مبنی علی النقول لا علی العقول۔ ہمارا دین تو فالو کرنے کا نام ہے، ماننے کا نام ہے، ریزننگ، لاجک اور یہ ڈھونڈنے کا نام نہیں ہے۔ یقیناً دین اسلام نہ اٹس ناٹ اگینسٹ سائنس، اور نہ کوئی بے تکی خدا نہ خواستہ اس میں باتیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو آدھی سمجھ آئیں اور آدھی کی سینس سمجھ نہ آئے، تو آپ کیا وہاں بیٹھ جائیں گے؟ لہٰذا ہماری عافیت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ عقل جو ہے نا، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگائی تو عقل تو ابھی سوچ رہی تھی کرنا کی ہے، ہو کی رہا ہے، آگ تے ساڑ دے گی۔ اہل عشق کو آگ نہیں جلاتی، اہل عشق کو چھری نہیں کاٹتی۔ وہ جانتے ہیں کہ خدا قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں خدا ہم سے کہیں زیادہ کریم اور شفیق ہے۔ وہ جانتے ہیں خدا ہم سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے۔ تو میرا یہ پیغام ہے کہ اس کیمپین کا حصہ ایٹ لیسٹ نہ بنے۔ شاعر اسلام کی ایک اپنی عظمت ہے، حج کا اپنا ایک مقام ہے، قربانی کا ایک اپنا مقام ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں کہتے میں آج نماز کی جگہ پہ روزہ رکھ لوں گا؟ اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہا تو یہ آ جائیں گے کہنے والے کہ یار یہ کیا ہے، جاؤ 2 4 یہ اٹھک بیٹھک ایکسرسائز کرو واپس آ جاؤ، تو اس سے بہتر ہے آپ 200 روپیہ دے دو، تو ایسے بھی آ جائیں گے۔ تو نماز آپ جو کچھ ہے آپ سارا صدقہ کر دیں، آپ کی نماز تو نہیں ہوگی۔ آپ
ساری زندگی تہجد پڑھتے رہیں، جو زکوٰۃ آپ نے دینی ہے وہ زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوگی، نماز پڑھنے سے ہوگی، قربانی کرنے سے ہوگی۔ لہٰذا اس طرح کی کیمپین کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔